السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہا جائے، پھر سنا جائے اور سن کر اللہ کی توفیق سے سمجھا جائے، اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع وہ عنوان ہے جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا، اور اس کتاب الداء والدواء کے معروف مؤلف محمد بن ابی بکر بن ایوب الدمشقی ابن القیم رحمہ اللہ نے اس باب کے اس عنوان کے تحت جو کچھ کہا وہ بھی ہم نے ذکر کیا، اور آج اسی عنوان کے تحت کچھ گفتگو باقی تھی جو کہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کے حوالے سے انہوں نے کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو پچھلے پروگرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تاکہ آج کی گفتگو کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، ہم نے ذکر کیا تھا جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو گمان ہے حسن ظن، وہ حسن عمل، اچھے عمل کے بعد مفید ہے، اور برائی کے بعد یا معصیت کے بعد اللہ کی ذات پر حسن ظن یہ ایک محض اپنے آپ کو فریب اور دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اور اس پر کئی ایک انہوں نے دلائل بھی دیے۔ تو اسی بات کو انہوں نے آگے ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ وَلَا تَسْتَطِلْ هَذَا الْفَصْلُ، یہ جو گفتگو کا موضوع ہے اس اعتبار سے کہیں زیادہ طوالت اختیار نہ کر جائے، اس لیے کہ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ شَدِيدَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ يُفَرِّقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَبَيْنَ الغرور بِهِ۔ ہر ایک شخص کے لیے بہت ہی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر حسن ظن اور ایک فریب اور دھوکہ اس کے درمیان فرق کر سکے، اچھی طرح سے امتیاز ہو تاکہ وہ بہک نہ سکے، پھر جو بھی وہ محنت اور کوشش کرے اس میں اس کو نقصان نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے واضح الفاظ کے ساتھ قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور وہ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اللہ کی رضا کے لیے، خالصۃ لوجہ اللہ مہاجر ہوئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ،
اور پھر ایک اور قدم آگے انہوں نے ضرورت پڑنے پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد، محنت بھی کی، کوشش بھی کی۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ سچے اور سچے اصحاب ایمان ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے 3 صفات کا ذکر کیا ہے یہاں، اور اس کے بعد انہیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بن گئے ہیں، اور اب اللہ کی رحمت انہیں لا محالہ پہنچ کے رہے گی۔ ایک تو وہ ایمان لائے اللہ کی ذات پر، اور ایمان لانے کے بعد وہ مہاجر ہوئے، انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت خود ایک بہت ہی بڑا عمل ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر ساتھ ہی ہجرت کے ساتھ جہاد بھی کیا۔ 3 صفات کے وہ مالک تھے، موصوف تھے 3 صفات سے۔ یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کسی نشست میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ کی جو رحمت ہے ہر چند کے بہت ہی وسیع ہے، اور ایک الگ موضوع ہے، اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہی کافی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے 100 حصے رحمتوں کے، ان میں سے 99 اپنے عرش کے پائے کے پاس رکھے ہیں، اور ایک پوری دنیا میں قیامت تک اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع کہ وہ 99 رحمتیں اللہ اس حساب و کتاب کے دن اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان پر تقسیم کرنے کے لیے، اور ایک ہی رحمت جو ہے وہ قیامت تک اسی سے اللہ اپنے بندوں پہ مہربانی فرماتا ہے، رحم کرتا ہے۔ جانور جو ہیں وہ اپنے جو بچے ہیں چھوٹے، ان کو غذا مہیا کرتے ہیں، انہیں تکلیف سے اور دکھ سے بچاتے ہیں، اسی رحمت کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان لوگوں کے لیے یہ رحمت مختص ہے کہ جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں، نیک اعمال، اعمال صالحہ کے خوگر ہیں۔ یہاں اللہ نے ان صفات کا ذکر کر کے نیک اعمال کا، جو بڑے بڑے اعمال ہیں، معمولی نہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ فَجَعَلَ هَؤُلَاءِ أَهْلَ الرَّجَاءِ لَلْبَطَالِينَ وَالْفَاسِقِينَ، اللہ نے ان صفات کے ان اوصاف سے جو متصف لوگ ہیں ان کو اپنی رحمت کا امیدوار بنایا ہے، فاسق اور فاجر کو نہیں، جھوٹوں کو نہیں۔ وقال جل شانہ، ایک اور مقام پہ اللہ نے یہ بات کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر یقیناً تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان اور انہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، ہجرت کی، بہت سارے جو مصائب تھے، تکالیف تھیں، آزمائش کی چکی میں پسنے کے بعد رائے حق میں وہ آزمائے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے وطن کو بھی خیر باد کہا، گھروں کو بھی، جہاں پیدا ہوئے ان جگہوں کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، دین کے لیے۔ اور فرمایا کہ ثم جاہدوا، پھر یہاں تک نہیں بلکہ اس سے آگے بھی انہوں نے جہاد کیا اللہ کی بارگاہ میں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، یہ مقصد تھا ان کا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وصبروا، پھر ظاہر ہے کہ جہاد آسان نہیں، جہاد ایک بہت بڑا امتحان، اور اس اللہ کی زمین پر
حق و باطل کا جو معرکہ ہے اور صاحب ایمان اور حزب الشیطان اور حزب اللہ کے مابین جو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ کشمکش یہ کوئی آسان نہیں کہ پھر اس میں انسان محنت کر کے پھر سرخرو ہو، کامیاب و کامران ہو۔ اللہ نے ذکر کیا ان لوگوں کا کہ وہ مسلسل جہاد میں برسر پیکار ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پھر اس پر جو تکالیف آتی ہیں اس پہ وہ ثابت قدم ہیں، صابر ہیں، صبر کیا انہوں نے۔ وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس کے بعد جب یہ انہوں نے ساری محنت اور کوشش کر لی تو پھر تیرا پروردگار غفور بھی ہے، رحیم ہی۔ اب اللہ کی جو صفت ہے غفور ہونا، یعنی گناہوں کو معاف کرنا اور گناہوں کی معافی کے ساتھ جو گناہ ہیں ان پہ شرمندہ بھی نہ کرنا، ان کو ڈانپ دینا، اس کا کہتے ہیں معنی ہے غفورن۔ اور رحیم ہے مہربان حد سے بڑھ کر، تو پھر ان لوگوں کے لیے وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ لَهُ، امام ابن القیم رحمہ اللہ ان دو آیات مبارکہ کا ریفرنس دے کر یعنی حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ أَنَّهُ بَعْدَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ لِمَنْ فَعَلَهَا۔ اب ان صفتوں کے بعد اور ان جان جوکھوں کے بعد یہ کام جو کیے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ فَالْعَالِمُ يَضَعُ الرَّجَاءَ مَوَاضِعَهُ، جو جاننے والا ہے، جو عقل مند ہے، ذی شعور ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں دیتا، وہ شخص اس امید کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، رجا۔ اور والجاہل المغتر یضعہ فی غیر مواضعہ، اور دوسرا جو دھوکہ دیا گیا ہے شیطان کی طرف سے العیاذ باللہ، وہ اس امید کو غلط اور غیر مناسب جگہ پہ رکھتا ہوا اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہتے ہوئے آگے اسی سے متعلقہ ایک اور عنوان قائم کیا ہے۔ ناظرین آتے ہیں اس عنوان کی طرف، میں پہلے وہ الفاظ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہ اس مسئلے کو ایک دوسرے رخ کے ساتھ مزید کھولتا ہے اور آسان کرتا ہے ہمارے لیے اس مسئلے کو سمجھنا کہ ہم اس شیطانی دھوکے میں، فریب میں نہ آئیں اور اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ وہ امراض ہیں، سری امراض، جو کہ انسان کو اندر ہی اندر سے چاٹ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، انسان کے ایمان کو وہ لگے ہوتے ہیں کھانے، اور یہاں تک کہ کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ انسان کا ایمان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور بس وہ جھوٹی امیدوں کے سہارے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے تئیں فریب دینا، دھوکے میں رکھنا، اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایسے انجام معصیت کے سر انجام دیتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر مطمئن ہونا، اپنے آپ کو اطمینان دلانا، نہ کہ نیک لوگوں کو اپنا ماڈل بنانا، اپنا اسوہ سمجھنا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے بنیادی طور پر ان کی زندگی میں۔ تو کہتے ہیں کہ فَهَلْ فِي مَا جَاءَ مِنَ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْعَفْوِ یا فصل، یہ گفتگو اس موضوع پر ہے کہ الاعتماد علی العفو مع الاصرار علی الذنب، کہ اللہ کی معافی پر یقین رکھنا، اعتماد کس وقت؟ بعین اسی وقت ہی کہ جس وقت وہ گناہ پر مصر بھی ہے۔ تو اب بالکل میں اس کی جو عملی ایک مثال ہے جس سے آپ اس کو سمجھ سکیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا اللہ کی معافی پر اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور ساتھ ہی سیم ٹائم یعنی اسی وقت وہ گناہ پر بھی مصر ہوتا ہے العیاذ باللہ۔ تو جیسا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ چور یا وہ جو ڈکیتی کی واردات کرنے کے بعد وہی بہت سارا اس میں سے جو حصہ ہے وہ
غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے مختص کر دے، اور پھر یہ ہے کہ اپنا ان کو صدقے کے طور پر ان کی مالی مدد کر دے۔ پہلے وہ ڈکیتی اور چوری کی واردات کرے، اس سے جو حاصل ہو وہ پھر مساکین اور غرباء میں تقسیم کرے۔ یا یہ کہ انسان گناؤنا جرم کرے، کوئی بدکاری کا لا سمح اللہ لنا ارتکاب کرے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی وہ مصلی ڈال کر بچھا کر وہ نفل شروع کر دے، پھر وہ اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرے، پھر وہ ساتھ ہی یہ کہے کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بس گناہ اگر ہو گیا ہے یا کر رہے ہو تو ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنا گر کر استغفار کرو، وہ ہمارے انتظار میں ہے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے۔ ایک یہ رویہ اس قسم کا انتہائی خطرناک، اللہ کی معافی پر اعتماد اور یقین اس وقت جس وقت کے ساتھ ہی وہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ وہ مرد ہے جو حد سے بڑھ گیا ہے، اب اس پر کنٹرول اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اس حد تک انسان جب پہنچ جاتا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُهَّالِ اعْتَمَدُوا عَلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ وَعَفْوِهِ وَكَرَمِهِ، بہت سارے جہالاء۔ تو ناظرین، اصل میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں جہال کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اکثر و بیشتر ایسے لوگ جو اس حالت تک پہنچتے ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پہنچتے ہیں۔ جیسا کہ وہ ایک حکایت میں کہا گیا نا کہ ایک وہ صاحب تھے، تو انہیں شیطان نے آ کر یہ وسوسہ دیا کہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری اور رونا اور آنسو بہانا یہ بڑا ہی اللہ کو محبوب ہے، اور اللہ بڑے ہی اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں جو اس کے خوف سے ڈر سے روتا ہے۔ اب یہ بات تو ہی، اب یہ وسوسہ تو وہ دے کے چلا گیا۔ وہ صاحب عالم نہیں تھے، باقی عابد عبادت گزار ضرور تھے۔ تو جب اس نے یہ دیا اس کو اس قسم کا وسوسہ، تو اب یہ وہ سوچنے لگ پڑے کہ اب مجھے تو بہت کم رونا آتا ہے، تو میں کیسے روؤں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اللہ کا منظور نظر بن جاؤں اور مقرب ہو جاؤں، محبوب ہو جاؤں۔ تو بس اسی فکر میں وہ مبتلا ہر وقت رہنے لگے۔ شیطان کو اور موقع ملا اور اس کے لیے راہ کھل گئی تھی۔ تو ناظرین، اس قسم کے وساوس اور اس قسم کے جو کچوکے ہیں شیطان کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ دروس اسی لیے ہی جاری کیے گئے ہیں کہ ہم جو کچھ سنیں سمجھیں اس پہ اپنی اللہ کی توفیق سے عمل کی کوشش کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔